بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک دلچسپ معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع گفتگو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، اس تصویر میں ایک جگہ ایک تخت پر ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کی جا رہی ہے۔ دوسری تصویر میں اس خالی تخت کی تصویر ہے۔ اس تصویر میں نے تیر کے نشان سے ایک پتھر کی نشاندہی کی ہے جو اس کرسی یا تخت کے بالکل عین نیچے ہے۔ یہ مقدس پتھر وہ ہے جس پر بیٹھ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی تھی۔ اسے تخت داؤد کہا جاتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تو یہ پتھر دوسری مقدس اشیاء کے ساتھ ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا۔ جب سن 70 عیسوی میں رومیوں نے فلسطین پر حملہ کیا تو لاکھوں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی گرا کر تباہ کر دیا گیا۔ ٹائٹس نے یہ پتھر بھی ساتھ لے لیا اور اسے روم میں لا کر رکھ دیا۔ روم کے بعد یہ پتھر آئرلینڈ لایا گیا۔ آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ لایا گیا۔ آئرش اور اسکاٹش بادشاہ اسی مقدس پتھر پر بیٹھ کر تاج پوشی کی رسم ادا کیا کرتے تھے۔ اسکاٹ لینڈ سے یہ پتھر انگلینڈ لایا گیا۔ انگلینڈ میں بھی برطانوی بادشاہ اسی تخت داؤد پر تاج پوشی کی رسم ادا کیا کرتے ہیں۔ یہ پتھر اس وقت ویسٹ منسٹر آئبے برطانوی پارلیمنٹ کے ساتھ چرچ میں موجود ہے۔ اس پتھر کی اگلی منزل کہاں ہے؟ یہودی اس تخت داؤد کو اس کی اپنی پرانی جگہ یعنی تیسری بار تعمیر کیے جانے والے ہیکل سلیمانی میں دوبارہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اسی تخت داؤد پر ان کا مسیحا آ کر بیٹھے گا اور ساری دنیا پر حکومت کرے گا۔ وہ مسیحا جسے ہم مسلمان دجال کے نام سے جانتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اس تخت پر ان کے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر بیٹھیں گے۔ یہ تو آپ کو بھی علم ہوگا کہ اس ہیکل کے تمام حصے یہودیوں نے تیار کر رکھے ہیں، صرف ان کو نصب کرنا باقی ہے۔ ایک تو تابوت سکینہ اور دوسرا یہ پتھر۔ یہ ہیکل عین اسی جگہ تعمیر کیا جائے گا جہاں اس وقت مسجد اقصیٰ موجود ہے۔ اس مقصد کے لیے مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے گا۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو خفیہ طریقے سے مشینری استعمال کر کے کمزور کر دیا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہودی اس پر ایک خاص قسم کا کیمیکل ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے دیواریں کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ کیا یہ سب آسان ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ جب مسجد اقصیٰ جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے گرائی جائے گی تو کمزور اور بکھرے ہونے کے باوجود مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے، چاہے کوئی سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو۔ اپنے قبلہ اول کی شہادت کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اس معاملے میں آج بھی تمام مسلمان متحد ہیں۔ نتیجے میں آخری عالمی جنگ شروع ہوگی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ وہ اتنی خوفناک جنگ ہوگی کہ حدیث پاک میں ہے کہ اس جنگ میں اتنی خون ریزی ہوگی کہ زمین لاشوں سے اڑ جائے گی۔ ایک پرندہ زمین پر خالی جگہ کی تلاش میں اڑے گا، لیکن اسے زمین پر کوئی جگہ نہیں ملے گی جہاں انسانی لاشیں نہیں ہوں۔ حتیٰ کہ وہ تھک کر گرے گا تو جہاں گرے گا وہاں بھی لاشوں کا ڈھیر ہوگا۔ یہ جنگ ہر صورت ہو کر رہے گی۔
اس آخری جنگ کا ذکر تمام مذاہب کی کتابوں میں موجود ہے، حتیٰ کہ ہندوؤں کی کتاب میں مہا یدھ کے نام سے موجود ہے۔ یہودی اور عیسائی اس جنگ کے لیے مکمل تیار ہیں۔ ان کی ایک نیٹو فوج پوری تیاری کی حالت میں ہے، جبکہ مسلمان ابھی تک اپنے مسلوں میں الجھے ہوئے ہیں، یا ان کو عیاشیوں، بدماشیوں، فرقہ پرستیوں میں الجھا دیا گیا ہے۔ میں جب سب کے اتحاد کی بات کرتا ہوں تو اس لیے کہ اس آخری جنگ کے موقع پر سب مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا۔ مذہبی جماعتوں کے آپس کے مومن کافر کے جھگڑے چل رہے ہیں، نوجوان نسل شیلہ کی جوانی اور منی کی بدنامی کے اسباب تلاش کر رہی ہے، اور فیس بک کی نسل کا حال دیکھنا ہو تو کسی سنی لیونی، شکیلہ یا شکیرہ کے پیجز پر دیکھ لیجئے۔ لاکھوں فینس ان کے ہر روز نئے پوسٹ کی فوٹوز پر فدا ہو رہے ہیں۔ میری قوم کو ان چیزوں میں الجھا کر دین سے دور کر کے وہ لوگ اپنے اصل مشن پر پوری توجہ سے کام کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ پتھر کے بارے میں جو معلومات ہم نے آپ کو فراہم کی، یہ گوگل سے لی گئی ہے۔ اس کے بارے میں ہو سکتا ہے یہ معلومات غلط بھی ہو، تو بہرحال اس ویڈیو میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، اور مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں سرخ رو فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب پر رحم فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔